نزل به الروح الامین علی قلبک کتاب انزلناه الیک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ تین تکون ہیں، یہ جب دل میں اتریں گی تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا۔ نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، نہ اللہ سے عشق ہو، تو قرآن تو ایک اجنبی پیغام بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انکم فی زمان ہدنہ وان السیر بکم للسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ قال مقداد ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار۔ کہ ایک دن آئے گا تم پر کالی رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور حق و باطل کی تمیز مٹ جائے گی۔ تو پھر جب ایسا وقت آئے گا تو تم میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ ایک دن آئے گا حکومت کا راستہ الگ ہوگا، قرآن کا راستہ الگ ہوگا۔ جب تمہیں موقع ملے اختیار کا اور چننے کا تو حکومت چھوڑ دینا، میری کتاب کو پکڑ لینا۔ تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، جس کے بارے میں شفاعت کرے گا قبول کی جائے گی، جس کے بارے میں جھگڑا کیا جائے گا اس کا مانا جائے گا، جو اسے آگے رکھے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا، جو اس کو پیچھے کر دے گا اس کو دھکا دے کے جہنم میں گرائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف ایک درس قرآن کافی نہیں ہے، پوری زندگی کی محنت سے زندگیوں کا رخ بدلتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کتاب اللہ انعمت علیہم، جو اہل اللہ ہیں۔ صحبت سے دین آتا ہے، صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے۔ اے میری قوم کے اہل زر دوستوں، محترم مقتدر با اثر دوستوں، تم کے زیر فلک اور بروئے زمین تاب عین الیقین تاب حق الیقین، آپ اپنے کیے یہ سمجھتے بھی ہو اور اشاروں کے نایوں میں کہتے بھی ہو، تم کے آجر ہو ماجور و مزدور کے، تم کے حاکم ہو محکوم و مجبور سے، آدمی اور انسان ہوتے ہوئے ان کے جیسے مسلمان ہوتے ہوئے، ان سے افضل ہو عرفہ ہو اعلیٰ ہو تم، ان سے برتر ہو بہتر ہو بالا ہو تم، ان سے اچھے ہو تم نسل اور ذات میں، عقل میں، علم میں اور کمالات میں، خاص اللہ میاں کے نوازے ہو تم، لوگ تیلی تنبولی ہے راجے ہو تم، یہ تصور تمہارا یہودی بھی ہے، ہندوانہ بھی ہے اور مجوسی بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، کافرانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے، جابرانہ بھی ہے، شر وسوا سے ہے، ایک خنا سے ہے، جہل پاگل پنا اور بکوا سے ہے، کیونکہ اے محترم مقتدر دوستوں، بھول بیٹھے ہو شاید تم اس بات کو، 14 صدیاں گزرنے کو آتی ہے اب سرزمین عرب پر، اسی طرح جب کچھ ابو جہل جیسے بڑے مقتدر اور کچھ ابو لہب کی طرح اہل زر ظلم و جور و ستم پر بھروسہ کیے، مال و دولت پہ لوگوں کے قبضہ کیے، رہنے رکھے ہوئے سینکڑوں عزتیں، لونڈیوں باندیوں کی طرح عورتیں، اس پہ ہر مرد نادار و مجبور
مجبور کو، یعنی مظلوم و مقہور و جمہور کو، اپنی بے جا غلامی میں جکڑے ہوئے، بن کے سردار کے بار بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح سے روم و یونان میں، چین میں، ہند میں، مصر و ایران میں چند جبار و قہار و ظالم شقی، فطرتاً بھیڑیے صورتاً آدمی، یعنی غندے کے ذل الہی بنے، نام خاقان و کسریٰ و قیصر رکھے، رزق ناموس عزت خوشی مال و زر، آدمی کی انا اور خودی چھین کر اپنے سجدے تھے لوگوں سے کروا رہے، یا درندوں کے لقمے تھے بنوا رہے۔ ہاں اسی دور لغو و خرافات میں، ظلم کی دوپہر جبر کی رات میں، اٹھ کے غار ہرا سے بہک میں خدا، کوہ فارا کی چوٹی پہ صلی علی، جیسے شمس الضحیٰ جیسے بدر الدجا، آئے نور الہدیٰ آئے کہف الورا، صاحب قاب قوسین شق القمر، ایک بشیر و مبشر مکمل بشر، مرد حر شاہ لولاک مولائے کل، وہ منیر و حاج سراج السبل، ہادیو نادیو قائد و مقتدا، رہبر و رہنما مصطفیٰ مجتبی، میرے آقا محمد رسول خدا، جن پہ صبح و مسا تا بروز جزا، بولو یا رب صلو وسلم علی، بولو یا رب صلو وسلم علی، بولو یا رب صلو وسلم علی، بولو یا رب صلو وسلم علی۔ اے خواص الخواص، اے عوام العوام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جو اندھیرے میں بن کر چراغ سحر شہر مکہ کی گلیوں میں آئے نظر، دکھ کے مارے ہوئے آدمی کے لیے، خون میں ڈوبی ہوئی زندگی کے لیے، ساتھ اپنے لیے نسخہ کیمیا، ایک تریاق مرہم مجرب دوا، ایک منشور رشد و ہدایات کا، ایک دستور عدل و مساوات کا، نام جس کا کہ فرقان و قرآن ہے، جس کو کہتے ہیں سب جزو ایمان ہے، لیکن افسوس ایمان رکھتے نہیں، چوم چاٹی تو کرتے ہیں پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، اس کسوٹی پہ خود کو پرکھتے نہیں، یہی ام الکتب مصحف آخری، دفتر علم و دانش متاع یقین، ہاں یہی حاصل دعوی موسوی، ناسخ باز دعوی عیسیٰ نبی، یعنی تکمیل فکر ابراہیم کو، یا بالفاظ دیگر میرے دوستوں، لے کے اسلام کا انقلابی نظام، آخری اور مکمل خدا کا پیام، آئے خیر البشر، آئے خیر الانام، آئے پیغمبر انقلاب عوام، آئے خیر البشر، آئے خیر الانام، آئے پیغمبر انقلاب عوام، اور دیا حکم آ کر غریبوں اٹھو، اے کنیزوں اٹھو، اے غلاموں اٹھو، رکھ کے کاندھوں پہ تم تشے کو اگن، بت پرستوں اٹھو، بن کے اب بت شکن، پاک کر دو بتوں سے زمین حرم، ختم کر دو فساد شعوب و امم، امتیازات نسل و زبان و وطن، دام ابلیسی اور حلقہ اہرمن، دوڑ کر سب خیال و گما کے صنم، تم کے بے شکل واحد خدا کی قسم، اے کسانوں اٹھو، گلبانوں اٹھو،
مفلسوں بے کسوں ناتوانو اٹھو، لے کے تیغے دو دم سر سے باندھے کفن، سب بسف جوق در جوق اور نارزن، جتنے جبار ہیں جتنے قہار ہیں جتنے کفار ہیں لائق دار ہیں، دشمن آدمیت کے سب برملا بن کے ان کے لیے تم عذاب خدا، اے حقیروں اٹھو اے فقیروں اٹھو، ساتھیوں نوجوانوں بزرگوں اٹھو اور برپا کرو تم سمجھ کر ثواب، انقلاب 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 انقلاب۔ اے میری قوم کے اہل زر دوستوں، محترم مقتدر با اثر دوستوں، یعنی حکام تجار جاگیردار اور شاہان دی جنگ والات بار، اس سے بہتر نہیں بات کا اختتام، عرض کرتا چلوں پھر بسط احترام، یاد رکھو کہ تم ایک انسان ہو، اس پہ دعویٰ اگر ہے مسلمان ہو، فرق رکھو فقط کفر و ایمان میں، ورنہ اسلام اور اہل قرآن میں کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، اس لیے اے عزیزان عالی مقام، خود کو سمجھو فقط خادمان عوام، اور آقا نہیں بلکہ بن کر غلام، اس پہ بھیجو درود، اس پہ بھیجو سلام، جس نے تلقین کی، جس نے تحدید کی، بارہا جس نے لوگوں کو تاکید کی، یاد رکھے یہ میرا گھر کی امتی، تا قیامت جہاں میں کہیں اور کبھی آدمیت پہ ظلم و ستم ہو اگر، عورتیں اور مرد سب مسلمان پر فرض ہے بربنائے حقوق العباد، تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت، فرض ہے بربنائے حقوق العباد، تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت۔